اللہ کی مہربانی اس امت پر مہربانی ہے. کوئی جنت کے دروازے پہ ولی بن رہا ہے, کوئی اس سے پہلے ولی بن رہا ہے, کوئی قبر سے نکلتے ولی بن رہا ہے, اور کسی پر اللہ کا کرم ہے اس دنیا میں ولی بن رہا ہے. بننا ولی سب نے ہے, اور سب نے جنت میں کوئی بغیر ولایت کے داخل نہیں ہو سکے گا. جنت میں جائے گا وہی جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج سجا دے گا. تو آئیے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, یا اللہ ہمارا ایمان محفوظ رکھنا, ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں اسے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں طیب و طاہر کرے, اللہ تعالیٰ ہمارا باطن پاک کرے. جیسے ہم ظاہر کے پاک کرتے ہیں, اپنے کپڑے پاک کرتے ہیں, بلکہ اپنے جوتے تک پاک کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, تاکہ کسی پہ نظر آئے تو ہمارا یہ دو جوتا بھی الجھا ہوا نظر آئے. آئیے ایمان والو اپنے دل کی ہر تار کو پاک کرتے ہیں. ایمان والے کے مومن کے سینے میں نہ حسد ہوتا ہے, نہ کینہ, نہ بغض, نہ تکبر, نہ ریاکاری. مومن تو سراپا عاجزی بنتا ہے, وہ جہاں بیٹھتا ہے اللہ کا عاجز بندہ بن کے بیٹھتا ہے, دوسرے مسلمانوں کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے, دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچتا ہے. آئیے سب کا بھلا آپ سوچتے, نیلی چھت والا آپ کا بھلا کر دے گا. جس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں, کینہ نہیں, بغض نہیں ہے, وہ تو اس دنیا میں اللہ کا چلتا پھرتا ولی ہے. بھئی ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں دل کی تکلیف ہے. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جگر کی تکلیف ہے. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ معدے کی تکلیف ہے, سر کی تکلیف ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہے, جسم کی کوئی بیماری اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک آدمی ہے ہی بالکل صحت مند, اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بیٹھا رہے اپنے گھر میں, اور اسے وہ صحت مند ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں, تو اسے اتنے علاج کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں طاقت کی گولیاں جو ہیں عمر کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا رہے, وہ الگ بات ہے. اسی طرح بندہ مومن جو ان بیماریوں سے بچا ہے, حسد, کینہ, بغض, تکبر, ریاکاری جیسی بیماریوں سے, جو پاک و صاف ہے, اسے ان وظائف کی ضرورت نہیں ہے. ہاں درجات کی بلندی کے لیے وہ اللہ اللہ کرتا رہے, رب کو یاد کرتا رہے, ورنہ رب تعالیٰ نے اس کے دل کو پہلے ہی ذکر والا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ قیامت کو جائیں گے, جنت میں جائیں گے, اور جنت میں کون جائے گا؟ رب تعالیٰ جسے گناہوں سے پاک کرے گا, جسے گناہوں سے پاک کرے گا, اور جس کے پاس نور ہوگا. نور اللہ اپنے دربار سے دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور قیامت کے دن نور بانٹ رہے ہوں گے, ایمان والوں کو نور مل رہا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے. تو ایمان والے کہیں گے یا اللہ اب ہمارے نور کو مکمل فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ ہمارا نور مکمل کر دے. واغفر لنا, نور کے مکمل ہونے کی کیا ضرورت ہے, کیا صورت ہے؟ اس کی کئی صورتیں. کسی کی اولاد نالائق ہو گئی, عرض کرے گا یا اللہ میرا نور مکمل کر دے, جنت میں جاؤں, اولاد وہ میرے ساتھ نہ ہو تو پھر اس وقت میری جنت تو بے مزہ ہوگی. اللہ اسے اس کی اولاد دے دے گا, اور ایسا ہوگا کہ مومن جب جا رہا ہوگا اس کی اولاد اس کی آگے آگے دوڑ رہی ہوگی. یہ ایمان والے کو انعام دیا جائے گا, جاؤ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جاؤ. اس وقت بندہ عرض کر سکتا ہے یا اللہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں, میرے بھائی ہیں وہ ان کے اعمال اچھے نہیں, مولا تو نے مہربانی کر دی, ان پہ بھی مہربانی کر دے. اللہ بھائیوں کو بھی دے سکتا ہے, والدین کو دیتا ہے, یہ اس کا لطف و کرم ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. اور اس کے نور مکمل کرنے کی صورت کہ رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو جو پیچھے ہو گئی انہیں ایسا معاف کرے گا کہ ہر عمل کے بدلے رب تعالیٰ اسے نیکی سے سرفراز فرماتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا دیا ہوا, جو مومن کے لیے اللہ کا نور مکمل ہوگا. عرض کریں گے یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے, ہماری پچھلی غلطیاں انہیں معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر, یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ دن بڑا سخت دن ہے, اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی لمبے چوڑے جتن کی ضرورت نہیں ہے, وہی کرنا چاہیے جو گنبد خضرا کے مکی نے ہمیں فرمایا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, वो हमें उस पर अमल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ता है सुबहान अल्लाह, ये उंगलियों पे गिनते, तस्बीह में भी ठीक है लेकिन ज्यादा ये तस्बीहात ये उंगलियों पे गिनी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन ये उंगलियां भी गवाही देंगी, या अल्लाह ये तेरी तस्बीह करता रहा है। इनको अल्लाह बोलने की ताकत देगा। जैसे क़यामत के दिन लोगों के, काफिरों के मुंह सी दिए जाएंगे, उनके आज़ाब बोल बोल के कहेंगे या अल्लाह ये गुनाह करता रहा है। इसी तरह मोमन के ये हाथ, उनकी उंगलियां ये गवाही देंगी, या अल्लाह ये तो तेरी तस्बीहात करता रहा है, हम पे गिन गिन के करता रहा है। जब उसकी उंगलियां ही गवाही देंगे, रब ताला फरमाएगा, अच्छा फिर मेरे जन्नत का दरवाजा खोला है, जाओ दौड़ते हुए चले जाओ। तो अल्लाह ताला तस्बीहात, वो तस्बीह में भी ठीक है लेकिन इस पर, उंगलियों पर, ये तो उंगलियों पर कर लें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये 33 मरतबा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, यह हो गया पूरा 100। 33 मरतबा 33 मरतबा 34 मरतबा, या 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। फिर 100वीं मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये 100वीं मरतबा ये हो गया, ये पूरा 100 कर लें। अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज के बाद इतना पढ़ता है, रब ताला उसके गुनाह माफ करता है। कितने? 10, 20, 40, 100, 200, 1000, 2000। फरमाया अगर उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो रब ताला फिर भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता। तो क्या मैं उम्मीद रखता हूं कि ये नमाज के बाद ये पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। क्या 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100वीं मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और जिसे ये कलमा याद ना हो वो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह ले, 1 मरतबा जायद अल्लाहु अकबर कह ले, 100 पूरा कर ले। समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो रब तआला उन्हें भी माफ कर देता है। सिर्फ है मामला बड़ा सस्ता सा, आसान सा, लेकिन जिसने हमारे अब्बा को सजदा नहीं ना किया, आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान, वो हमें ये करने नहीं देता। वो काम को याद दिलवा देता है, कोई काम उठो यार जल्दी इस पे तो मैं उठते उठते कर लेता हूं, फिर रह जाता है, कौन करता है। इसलिए बाज उलमा कहते हैं बेहतर यह है कि फर्ज पढ़कर ही ये कर लिए जाए, फर्ज पढ़कर ही, सुनते बाद में पढ़ ले, ऐसे ये पढ़े जाएंगे वरना रह जाएंगे। तो इसलिए आज मैं जुमातुल मुबारक में सबसे ये इल्तिमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, बल्कि उम्मीद रखता हूं कि जब फर्ज का वो दुआ मांगी जाए उस वक्त तक सुन्नतें न पढ़ें जब तक ये कलमे न पढ़ लें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका फायदा क्या होगा? 1 मरतबा तो सारे गुनाह गए ना, इतने गुनाह तो किसी के भी नहीं ना, समुद्र की झाग के बराबर किसके गुनाह हैं। मुसलमान हैं आखिर, उठते बैठते कलमा पढ़ते हैं, उठते ठोकर लगती है, बीमार होते हैं, अल्लाह गुनाह माफ करता रहता है। तो ये एक नमाज से पढ़ने से ही रब ताला जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। और सौदा बड़ा सस्ता है, हम गाफिल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आके दबोच ले, उससे पहले पहले हमें ये काम कर लेना चाहिए, अपनी माफी मांग लेनी चाहिए, पाको साफ कर लेना चाहिए, ताकि ये दरवाजे पे बैठे हुए फरिश्ते जब हम निकलें तो वो कैसे कि या अल्लाह आज तो खजरा मस्जिद में सारे आने वाले सारे गुनाहों से पाक हो गए। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा करते हैं, ये कलिमात तय्यबात अदा करते हैं। तो क्या सारे हजरात कलिमात तय्यबात अदा करेंगे?
انشاءاللہ سارے ادا کریں گے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100ویں مرتبہ اگر بہتر ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ مہربانی فرمانے والا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ درخت لگاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اس پر کتنا انعام ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہمیں دیا گیا ہے، ہم تو اس طرف کبھی آئے ہی نہیں. وہ جیسے ہی انسان زبان سے نکالتا ہے اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو رب نے تجھے جنت عطا فرما دی. اللہ اکبر، فرشتہ پھر کہتا ہے مبارک ہو اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے. اور 33 مرتبہ فرشتہ ہمیں نماز کے بعد کہتا ہے اور جاؤ رب نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. جسے ایک مرتبہ جنت دے دے وہ جنت چھینتا نہیں ہے. ہم ہی محروم یقینہ ہو جائیں. آئیے در خداوندی کھلا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے در پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی زبان کو کلمات طیبات سے تر و تازہ کرے، اور جس کے زبان کلمات طیبات سے تر و تازہ ہوگی انشاءاللہ وہ گھر جائے گا تو چلتا پھرتا جنتی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں پاک کرے. تو مومن پاک و صاف ہو کر یہ جنت جائے گا. جنت میں کوئی بھی گناہ کے ساتھ نہیں جائے گا، گناہ سارے ختم. وہ کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ معاف کر دے ختم، ٹھوکر لگے ختم، رب تعالیٰ کسی جگہ سے اس کو تھوڑی سی سزا دے ختم، جیسے بھی ہوگا ختم ہوگا. تو آئیے عرض کر دے مولا وہ دن تو بڑا ہے، ہمارے گناہ یہی مٹا دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو یہی گناہ مٹا دے، یہی غلطیاں مٹا دے. ہم غافل لوگ ہیں، تیری بارگاہ میں آئے، تیرے گھر میں آئے. یقین و ایمان ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا کہ جب جمعۃ المبارک میں آتے ہیں تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں، غسل کر کے، کپڑے پہن کے، خوشبو ہو تو لگا کر، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعۃ المبارک میں آتے ہیں. کیوں؟ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس جمعہ میں عطا کرتا ہے اور کسی چیز میں کیا عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو گھر سے باوضو ہو کر غسل کر کے کپڑے بدلے اور خوشبو وغیرہ لگا کر جب وہ گھر سے اہتمام کے ساتھ وہ مسجد کی طرف آتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم پر سال کے روزوں کا اور سال کی شب بیداریوں کا ثواب عطا فرماتا. 1 سال کے روزے میں نے نہیں دینا، میں نے دینا ہو تو میں تو سوچوں بھائی کیا دے رہا ہوں. وہ نیلی چھت والا دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اولین و آخرین سب کو میں دیتا جاؤں جو ان کے دلوں میں آئے. میرے خزانے میں تو ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، اس کریم اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ وہ ایک ایک قدم پر سال سال کی نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. آئیے محروم یقین نہیں ہوتے اس اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جمعے پہ آتے ہیں جولیاں پھیلا کے آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے. ہمارے گناہ معاف کرے، ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمارے جرم معاف کرے. جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو. وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تم سے سارے گناہ مٹا دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا. جن کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہماری مغفرت کر دے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چاہے تو ایک ہی کلمے سے رب کو جنت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے.